السلام علیکم پاکستانیوں، میں فلک جاوید خان آپ کے سامنے موجود ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آئیے جی شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں صنم جاوید خان کی، جن کی آج ایک میڈیکل رپورٹ آئی ہے جس کے اندر ان کے ساتھ دوران اغوا تشدد کی تصدیق ہوتی ہے۔ اس میڈیکل رپورٹ میں اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ صنم جاوید خان پر دوران اغوا تشدد کیا گیا۔ صنم جاوید خان کے جسم پر 13 جگہوں کے اوپر تشدد کے نشانات موجود ہیں۔ بہرحال یہ لوگ حیوانوں سے بدتر ہو چکے ہیں۔ جنگوں کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں۔ کفار کے ساتھ جنگوں میں بھی ان کی خواتین، بچوں اور بزرگوں کو چھوٹ حاصل تھی، مگر یہ لوگ اس حد تک پستی میں گر چکے ہیں، سیاسی انتقام میں اس حد تک آگے چلے گئے ہیں کہ اپنی قوم کی ماں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کر رہے ہیں، اور یہ عمل انتہائی شرمناک اور ناقابل معافی کام ہے۔ صنم جاوید خان کا جرم کیا ہے؟ نہ وہ کوئی ایم پی اے ہے، نہ وہ ایم این اے تھی، نہ اس کے پاس کوئی پبلک کا عہدہ تھا۔ وہ ایک عام سی گھریلو خاتون تھی جو ملک میں جاری ظلم اور فسطائیت کے خلاف اپنے قانونی اور آئینی حق کو استعمال کرتے ہوئے پرامن احتجاج کرنے کے لیے باہر نکلی تھی، جس کی اس کو یہ سزا دی گئی کہ اس کو 15 ماہ ناحق قید میں رکھا گیا۔ اس کو وہاں پہ ڈرایا اور دھمکایا گیا، اسے خاموش رہنے کے لیے کہا گیا، لیکن وہ خاموش نہیں ہوئی، بلکہ اپنے لیڈر عمران خان کی طرح اپنے نظریے کے اوپر ڈٹی رہی، اپنے اصولوں پہ کھڑی رہی۔ جہاں بڑے بڑے لوگ بھاگ گئے وہ وہاں بھی کھڑی رہی، اور اس نے بھرپور مزاحمت دکھائی۔ اور اس بار اس کا جرم صرف اتنا ہے کہ اس نے ان سب کو ان کی ڈیوٹی یاد کروائی، جس کا ان کو اتنا غصہ آیا کہ دن دہاڑے اس کو تشدد کرتے ہوئے اس کے شوہر سمیت اغوا کیا۔ اس بار ان کا ارادہ صنم کو بہت لمبے عرصے کے لیے غائب کرنے کا تھا، اس کو پریشرائز کرنے کا تھا، اس کو خاموش کروانے کا تھا، اور اس کے ذریعے ہمیں بھی بلیک میل اور پریشرائز کرنے کا تھا۔ لیکن ایک آڈیو ہمیں جو موصول ہوئی، وہ آڈیو کی وجہ سے، جو آڈیو لیک ہوئی، اس سے ایک عوامی پریشر ان کے اوپر آیا، جس کی وجہ سے انہوں نے صنم کو مجبوری کی حالت میں بازیاب کیا اور تھانے میں پیش کیا، جس کا ان کو مجھ پر بھی بہت شدید غصہ ہے اس وقت۔ بہرحال ہمارے ملک کے اندر بے شرمی اور بے حسی اور ناانصافی کی انتہا دیکھیں کہ ایک بندی جو خود وکٹم ہے، جس کا اغوا کیا گیا غیر قانونی طور پہ، جس کے پاس پہلے سے حفاظتی ضمانت موجود تھی، جس کے اوپر تشدد کیا گیا، جس کے میاں کو بھی غیر قانونی طور پہ اغوا کیا گیا، اس کو انصاف دینے کے بجائے اسی کو ہی 6 روزہ جسمانی ریمانڈ کے اوپر جیل بھجوا دیا گیا، اور اس کے شوہر کے اوپر الزام یہ لگایا گیا کہ اس نے مجھے جو ہے وہ پناہ دی ہوئی ہے۔ اس حد تک یہ لوگ جو ہے یہ پستی میں گر چکے ہیں۔ اور میں پھر کہتی ہوں کہ عدلیہ کی سپورٹ کے بغیر ملک کے اندر اس قدر ظلم ہونا، اس قدر فسطائیت ہونا ممکن نہیں تھا۔ اگر ظالموں کو ذرا سا بھی خوف ہوتا کہ ان کو سزا ہوگی یا ان کی پکڑ ہوگی، تو وہ ظلم کرنے میں اس حد تک آگے کبھی نہ جاتے کہ اپنی ہی قوم کے اوپر، اپنے ہی لوگوں کے اوپر سیدھی گولیاں چلائیں، اپنے ہی لوگوں کا دن دہاڑے اغوا کریں، اپنی ہی قوم کی ماں بہنوں بیٹیوں کے عزت وقار اور آبرو کو بار بار اپنے بوٹ تلے روندیں۔ یہ صرف اور صرف عدلیہ کی بے حسی اور خاموشی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ میں پھر کہتی ہوں کہ عدلیہ صرف خاموش تماشائی نہیں ہے، وہ اس سارے کے سارے ظلم کے اندر سہولت کار ہے، وہ شریک جرم ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جزا اور سزا کے بغیر کوئی معاشرہ، کوئی نظام نہیں چل سکتا ہے۔ ڈرے اس وقت سے جس وقت یہ جو لوگ ہیں یہ اس سسٹم سے مکمل طور پہ مایوس ہو جائیں گے، وہ اپنی عدالتوں سے مایوس ہو جائیں گے، اور آپ سے انصاف کی امید کرنے کے بجائے وہ قانون و آئین اپنے ہاتھ میں لیں گے، وہ اپنے مطابق خود منصف بن جائیں گے، وہ خود فیصلے کریں گے۔ اور یقین کریں اگر ایسا دن آ گیا تو اس کے بعد کچھ نہیں بچے گا، نہ ہی کوئی امید بچے گی، نہ ہی کوئی نظام بچے گا، نہ ہی کہ ملک کے ٹھیکیدار بچیں گے۔ اور میں پھر کہوں گی کہ ملک کو انارکی کی طرف لے کے مت جائیں، جو لوگ ہیں ان کو انتشار کی طرف لے کے مت جائیں، قانون و آئین کے مطابق انصاف کریں، لوگوں کے ساتھ انصاف کے ساتھ فیصلے کریں، ظالموں کو سزا دیں، ورنہ یاد رکھیں کہ آپ کی اس بزدلی کی وجہ سے، آپ کی اس سہولت کاری کی وجہ سے، آپ کے شریک جرم ہونے کی وجہ سے نہ ہی تاریخ آپ کو معاف کرے گی، نہ ہی لوگ آپ کو معاف کریں گے۔ اور اس کے علاوہ ہمیں آج ایک اور بڑی افسوسناک خبر سننے کو ملی۔ علی زئی ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، ان کے بھائی کو بھی جو ہے وہ قتل کیا گیا، اور ایک جوان انسان کے تمام خواب چھین لیے گئے، اس سے وابستہ لوگوں کی تمام امیدوں کو نگل لیا گیا۔ علی زئی کے جو بھائی ہیں وہ ایک معصوم سے نوجوان تھے، اور وہ ایک فٹ بال پلیئر بھی تھے۔ اور جب علی زئی سے بات ہوئی ہے تو ان کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ جی نامعلوم لوگوں نے ہمارے بھائی کو قتل کیا ہے، لیکن ابھی ان کی شناخت نہیں ہو سکی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بولا ہے کہ میرے بھائی کی یا ہماری فیملی کی کسی کے ساتھ جو ہے وہ کوئی دشمنی نہیں تھی۔ بہرحال اللہ پاک جو ہے اس فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ جو علی زئی کے بھائی کے جو قاتل ہیں، اللہ پاک ان کو دونوں جہانوں میں برباد کرے، ان کے سامنے ان کی نسلیں بھی ایسے ہی تباہ ہوں، ایسے ہی برباد ہوں، اور اللہ پاک ان کو نشان عبرت بنائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم پختونخوا جو کی حکومت ہے اس سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ واقعہ علی پور کا ہے، تو ہم پختونخوا حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی فوری طور پہ صاف اور شفاف تحقیقات ہو، اور جو قاتل ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، مقتول کو انصاف دیا جائے۔
اس کے علاوہ جی جو نون لیگ کے سپورٹرز ہیں ان کی طرف سے ایک پروپیگنڈا جو ہر پاکستانی کو وہ غدار اور ملک ثابت کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تقسیم و نفرت پیدا کر رہے ہیں، وہ جاری ہے۔ اور ابھی وہ جی کمپین چلا رہے تھے، کوئی یوٹیوبر ہیں ڈکی بھائی اور کوئی یہ خاتون ہے ٹک ٹاکر جنت مرزا، کہ جنہوں نے بھارت کے خلاف کوئی بھی جو مذمتی بیان نہیں دیا۔ بھئی اگر آپ کی نوبت فنکاروں سے مذمت کروانے تک آ گئی ہے تو اسی طرح سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لیں، جس طرح سے آپ کی لیڈر نے ہاتھ جوڑ کے جھک کے معافیاں مانگی تھیں اور بدلے میں ان کو پنجاب کا اقتدار مل گیا تھا، اس طرح آپ بھی کر لیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو معافی بھی مل جائے اور جنگ کی نوبت ہی نہ آئے۔ ورنہ آپ میں اگر ذرا سی بھی شرم و غیرت یا حیا باقی ہوتی نا، تو جن سے آپ سوال کر رہے ہیں ان کے پاس تو کوئی عہدہ نہیں ہے، وہ حکومت کو ریپرزینٹ نہیں کرتے ہیں، لیکن جو آپ کی لیڈر ہیں وہ حکومت کا حصہ ہے اور 3 بار حکمران خاندان کی وہ بیٹی رہ چکی ہیں، تو آپ سب سے پہلے ان سے سوال کرتے ہیں، آپ مریم نواز سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اتنے دن گزرنے کے باوجود بھی انہوں نے ابھی تک بھارت کو جواب کیوں نہیں دیا؟ اگر عمران خان قید میں رہتے ہوئے بھارت کو منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں تو ان بی بی کے منہ کو کون سا لقوہ مارا ہوا ہے؟ جب عمران خان کے خلاف کے تحریک انصاف کے خلاف کوئی ہرزہ سرائی کرنی ہوتی ہے تو یہ گلا پھاڑ پھاڑ کے چیخ چیخ کے بولتی ہیں، مگر جہاں پہ بھارت کو جواب دینے کی باری آتی ہے وہاں پہ ان کے منہ کو لقوہ مار جاتا ہے۔ بہرحال آپ یہ ایسا سوال کبھی نہیں کریں گے کیونکہ آپ بے شرم بھی ہیں اور آپ منافق بھی ہیں، اور لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ جو کھیل آپ کھیل رہے ہیں نا، یہ جو تقسیم و نفرت آپ پھیلا رہے ہیں، اس میں آخر میں جو ہار ہے وہ آپ ہی کو ملے گی، کیونکہ جو لیڈر آپ کے ہیں نا، جو آج ملک کے ساتھ کھڑے نہیں ہو رہے ہیں، ملکی مفاد کے ساتھ کھڑے نہیں ہو رہے ہیں، اپنے ذاتی مفاد کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ کل کو آپ کے ساتھ بھی کھڑے نہیں ہوں گے۔ اور یہ تحریک انصاف ہی ہے جو اپنے لیڈر کی طرح برداشت کر گئی ہے تمام اس ظلم اور تمام اس فسادیت کو، لیکن جو آپ کے لیڈر ہیں وہ ہمیشہ کی طرح بھاگ جائیں گے۔ اور میں پھر کہہ رہی ہوں کہ آپ سے یہ سب برداشت نہیں ہوگا، کیونکہ یہ 9 مئی کا ڈرامہ ہمیشہ نہیں چلے گا، عمران خان ہمیشہ جیل میں نہیں رہیں گے، اور اس بار عمران خان آپ کو معاف کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، یہ لوگ جن کے ساتھ یہ ظلم کیا جا رہا ہے اور آپ اس کے اندر برابر کی آگ بھڑکا رہے ہیں، اس بار نہ قوم آپ کے لیڈران کو معاف کرے گی، نہ ہی آپ کو معاف کرے گی۔ اس کے علاوہ جی عطا تارڑ صاحب نے جو پریس کانفرنس کی تھی اس کو 48 گھنٹے سے زیادہ وقت گزر چکا ہے، لیکن جو 24 سے 36 گھنٹے میں بھارت نے حملہ کرنا تھا وہ حملہ نہیں ہوا، لیکن اسٹاک مارکیٹ کے اوپر جو حملہ ہوا ہے وہ ابھی تک ریکور نہیں ہو سکا، اور بھارت ہمیشہ کی طرح جی پروپیگنڈا کر رہا ہے، پلوامہ کی طرح پہلگام بھی ایک فالس فلیگ آپریشن ہے، اور ہمیشہ کی طرح بغیر تحقیقات کے بغیر ثبوتوں کے اس کا الزام پاکستان کے اوپر لگایا جا رہا ہے، اور مقصد وہی ہے کہ جی وہ ہمدردیاں بٹور رہے ہیں پوری دنیا سے، سفارتی اور سیاسی تعلقات بنا رہے ہیں اپنے، اور پاکستان کو تنہا کر رہے ہیں۔ اگر کوئی غیرت مند عمران خان جیسا کوئی غیرت مند بیباک کو لیڈر ہوتا، جس کو قوم سے جس کو پاکستان سے محبت ہوتی، جس کے اپنے کو ذاتی مفاد و تعلقات نہ ہوتے، تو وہ ان کو ابھی تک بھارت کو پوری دنیا کے اندر ایکسپوز کر چکا ہوتا۔ اور ابھی وہ جیل بیٹھا ہوا ہے، اس نے ایک ٹویٹ کی ہے، اپنی اس ایک ٹویٹ سے اس نے بھارت کو پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز کیا ہے، ننگا کیا ہے، مگر یہ جو حکومت میں بیٹھے ہوئے حکمران ہیں جن کو ہم پر مسلط کیا گیا ہے، ان کے ذاتی مفاد اتنے بڑے ہیں کہ یہ آج تک بھارت کے خلاف ایک پراپر جواب نہیں دے سکے، بھارت کو ایکسپوز نہیں کر سکے ہیں، بلکہ حکومت میں ہوتے ہوئے بھی یوں لگائی ہوئی ہے انہوں نے، اور ان کو ڈر صرف یہی ہے کہ یہ جو اگر بھارت کو انہوں نے جواب دیا یا ان کے پروپیگنڈا کو ایکسپوز کیا تو جو انہوں نے پوری زندگی لگا کر عوام کو لوٹ کر حرام کی جو کمائی سے اپنے اثاثے بنائے ہیں کہیں وہ بھی نہ ختم ہو جائیں۔ تو یہ جنہوں نے ان کو قوم کے اوپر مسلط کیا ہے، میں ان سے یہ کہوں گی کہ آپ کے تجربوں نے ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، ملک کی معیشت کا، ملکی وقار کا، اداروں کے وقار کا، قومی جو عزت ہے، غیرت ہے، اس کا آپ نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ تو اب بس کریں ملک کے ساتھ تجربے کرنے، اور کیونکہ جو ملک ہے وہ مزید آپ کے تجربوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، عوام کے مینڈیٹ کو جو ہے اب قبول کریں، عوام کے مینڈیٹ کا احترام کریں، ملکی وقار اور جو قوم کا وقار ہے وہ صرف عمران خان ہی بحال کروا سکتا ہے، تو عمران خان کو رہا کریں، نظام کو چلنے دیں اور ملک کو چلنے دیں۔ اس کے علاوہ جی ہمیں سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت شدید قسم کی تقسیم نظر آ رہی ہے، اور یہ جو پارٹی کے اندر گروپ بندی ہے، جو پارٹی کے اندر دھڑے بازی ہے، اس کا اثر ہمیں سوشل میڈیا کے اوپر بھی دیکھنے میں نظر آ رہا ہے، اور سوشل میڈیا جو ہے ہمیشہ سے عمران خان کی طاقت رہا ہے، عمران خان کا بہت مضبوط قسم کا ایک ہتھیار رہا ہے، لیکن دشمن اس پہ آج تک قابو نہیں پا سکا ہے۔ لیکن اس وقت سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی میں پڑے ہوئے ہیں، ان کا جو فوکس ہے وہ عمران خان کی رہائی سے بالکل ہٹ چکا ہے، ہر کوئی اپنی ذاتی پسند و ناپسند میں پڑا ہوا ہے، اپنے لوگوں کو ڈیفینڈ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، خود کو عمران خان کا جو ہے ہمدرد اور جانثار ثابت کرنے کے لیے یہ باقی سب کو غدار بھی ثابت کر رہے ہیں، ٹاؤٹ بھی ثابت کر رہے ہیں۔ میں پھر کہتی ہوں سوشل میڈیا ایک واحد ایسی چیز ہے جس کے اوپر دشمن ابھی تک قابو نہیں پا سکا ہے، اور جب بھی کبھی سوشل میڈیا کو نقصان ہوا، تحریک انصاف کو نقصان ہوا، وہ کوئی باہر سے نقصان نہیں پہنچائے گا بلکہ اپنے ہی لوگ اندر سے نقصان پہنچائیں گے۔ آپ کی یہ حرکتیں عمران خان کی رہائی کی تحریک کو کمزور کرتی ہیں، اس کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ میں پھر کہوں گی کچھ وقت کے لیے جب تک عمران خان واپس نہیں آتے ہیں اپنا فوکس صرف اور صرف عمران خان کی رہائی کے اوپر رکھیں۔ یہ جو آپ
کی آپس کی جھگڑے ہیں کہ جو آپ کی جنگیں ہیں اس کو فی الحال کے لیے بند کریں اور مل کے صرف اور صرف عمران خان کی رہائی کے لیے آواز اٹھائیں، مل کر جو آپ کی قیادت ہے اس سے لائے عمل مانگے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ آپس کے جھگڑوں سے باہر نہیں نکلیں گے تو آپ عمران خان کی تحریک کو کمزور کریں گے، عمران خان کی رہائی کے اندر آپ بھی رکاوٹ بنیں گے۔ تو عمران خان جو ہمیشہ آپ کو اپنی طاقت کہتا ہے، عمران خان نے ہمیشہ آپ پہ فخر کیا ہے، تو عمران خان کو مایوس مت کریں، اس کی طاقت بنے، اس کی کمزوری نہیں بنے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، اور اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔